बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज PTI के चेयरमैन इमरान खान ने सरगोदा में एक जलसे को ख़िताब किया और बड़ी पावरफुल स्पीच की। बदकिस्मती कि ये टेलीविज़न चैनल्स पाकिस्तान के वो दिखाते नहीं हैं ये तकरीर, वरना ये अवाम के सुनने वाली थी और लाजमन अवाम ने किसी और ज़रिए सुनी होगी। लेकिन टेलीविज़न चैनल्स या तो हुकूमत से पैसे खा के एक तरफ चुप होकर बैठ गए या धमकी की वजह से, बहरहाल कोई ऐसी वजह है सही जिसकी वजह से वो एक कौमी लीडर की तकरीर अपने चैनल्स पे नशर नहीं करते, दिखाते नहीं, जिसकी वजह से पैगाम पाकिस्तान के अवाम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख के तो बाहर सूरत इससे समझ लेते हैं बातचीत कि इमरान खान उनको क्या कह रहा है। इस तकरीर में इमरान खान ने ये इंकशाफ किया कि 4 लोग हैं जिन्होंने बैठ के बंद कमरे में इमरान खान के बारे में एक साजिश की कि इसको हर हालत में डिस्क्वालीफाई करवाना है। बाद में मैं इस पे बात करता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू पे, लेकिन पहले तकरीर के मदरजात पे बात कर लेते हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैंने टेलीथॉन की, उस पर पैसा वैसा जमा किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने दिल खोल के पैसा दिया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को नज़र आ गया होगा कि फ़ॉरेन फंडिंग कैसे होती है, और इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मज़ीद पैसा जमा होता है तो हम एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेंगे और ये इमदादी काम जो है वो ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगा। इमदादी पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों पे जो सैलाब की वजह से इफ़ेक्टेड हैं। इमरान खान ने IMF के बारे में भी ज़िक्र किया। उसने कहा कि IMF की एक तरह से ग़ुलामी कर ली है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी जो हैं वो हाथ फैलाए फिर रहे हैं, और अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबिलाइज़ करते, उनको अपने साथ मिलाते, तो पाकिस्तान का बहुत हद तक कर्ज़ा उतारा जा सकता था। ये कहने की बात है कि सद तक उतरता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर सूरत हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात हमारी फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए या हमारे अपने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमें भेजते हैं ज़र मुबादला, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मदद मिलती है अपने फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात पूरे करने में। इमरान खान ने कहा कि मैंने एक टेप रिकॉर्ड करवा दी है जिसमें कि मैंने उन 4 लोगों का नाम भी लिया है जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो जो टेप है वो पब्लिक कर दी जाएगी। ये भी उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया या मजबूर किया गया कि वो इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना केस तो ओपनली सुना जाना चाहिए पब्लिक में, ताकि नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ गिलानी वग़ैरह इन्होंने जो कुछ तोशाखाना से किया है वो भी पब्लिक के सामने लाया जाए तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और अगर ये काम बंद ना हुआ तो फिर वो तमाम वो नाम ज़ाहिर कर देगा जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश करते रहे। और उसने ये भी कहा कि मुझे FIRs मेरे ख़िलाफ़ दर्ज करके रोज़ाना मुकदमात बना के तो मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट इमरान खान की फ़ेवर में या PTI की फ़ेवर में बात करते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ FIRs वग़ैरह मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और इसी तरह वो TV चैनल्स जो हैं वो भी ज़ेर अताब हैं जिनको जो इमरान खान के बारे में बात करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसने कहा कि जितना भी आप मुझे दबा सकते हैं दबा लें, मैं उतना ही ज़्यादा आगे आऊँगा और ज़्यादा ज़ोर से जंग लड़ूँगा। मुझे दबाया नहीं जा सकता, मैं दबाने की बजाय ज़्यादा ताकत के साथ उठता हूँ। उसने अपने मुखालफिन को कहा कि तुमने जो करना है कर लो, जो भी जी में आता है करके देख लो।
لیکن شکست تمہاری ہوگی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان مفاد پرست ٹولے کو، کرپٹ ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، ملک کے اوپر، جس کی وجہ سے آج ملک تباہی کا شکار ہے۔ اس نے کہا کہ میں کئی مہینوں سے برداشت کر رہا ہوں یہ سارا قصہ، لیکن پھر میں وہ تمام چہرے بے نقاب کر دوں گا جو سازش میں شریک ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں عمران خان نے ذکر کیا کہ عام آدمی کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کا نام لے کے تو بیرونی سازش کے تحت میری حکومت کو الٹا گیا، لیکن آج مہنگائی کہیں زیادہ ہے۔ کہا کہ اکانومی برباد ہو رہی ہے، باہر سے ترسیل زر کم ہو رہی ہے، اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ نہیں بھیجتے یا کم بھیج رہے ہیں۔ اب صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے اس مشکل سے باہر آنے کا، اور وہ ہے کہ شفاف، صاف ستھرے اور واضح الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام اپنی خواہشات کے مطابق حکومت کر سکیں۔ اس نے کہا کہ جو آج کے حکمران ہیں یا اپوزیشن یا یہ جو حکومت میں بیٹھے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، انہوں نے پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کی کامیابی دیکھی، اور اس کے بعد یہ خائف ہیں، خوف کھا گئے ہیں، اور ان کو یہ نظر آتا ہے کہ 2/3 میجورٹی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی لے لے گی، جس کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے یا عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں باہر رکھنے کی۔ عمران خان تو اس بارے میں بہت بات چیت نہیں کرتا، آج اس نے چند ایک باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ اپنے اوپر جو ٹیررزم کا مقدمہ ہے اس پہ، یا جو سیکیورٹی وغیرہ کے اس کے ایشوز ہیں ان پہ بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتا ہے، جبکہ پبلک سے جب میں بات کرتا ہوں، مختلف لوگوں سے ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کے خیالات مختلف ہیں۔ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اگر ہو بھی جاتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اپنا لیڈر چھوڑتی نہیں ہیں۔ عمران خان لیڈر ہے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا، الیکٹ نہیں ہوگا، لیکن پارٹی کا ہیڈ رہے گا، پارٹی کا لیڈر رہے گا۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی تو اسی کی لیڈرشپ میں چلے گی، لہٰذا پی ٹی آئی کے لوگ اسی کی طرف دیکھیں گے، اور وہ بھی پاکستان کے عوام بھی اسی کی طرف دیکھیں گے، اور جو کچھ عمران خان کہے گا ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود پاکستان کے عوام وہ کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ارباب اختیار یہ مکمل طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان، پہلی بات یہ کہ ڈسکوالیفائی کیا تو پاکستان کے عوام مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر وہ چیز چلتی رہتی ہے، عدالتی چکروں میں معاملہ چلتا رہتا ہے، تو عمران خان تب بھی حاکم ہوگا، تب بھی اس پارٹی کا لیڈر ہوگا، اور تب بھی پاکستان کے عوام اس کی آواز پہ، اس کی جو بھی وہ دے گا، ہدایات دے گا، اس پہ عمل کریں گے۔ لہٰذا الیکشن میں پھر وہی معاملہ ہوگا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، اس وجہ سے کہ عمران خان موجود ہے۔ لہٰذا خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ رتھلیس حاکم جو بالکل بڑی ڈٹائی کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی جعلی ایف آئی آرز اور چیزیں درج کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بعید نہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی انتظام کر کے تو عمران خان کو سین سے ہٹانا چاہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، بلکہ ایک فنکشن تھا اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہی۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو اپنے بارے میں، اپنے تحفظ کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو ہائر کیا، فائر کیا، وہ چیزیں نہیں۔ اب دیکھیے کہ سب سے مؤثر طریقہ یہاں پہ یہ رہا ہے کہ کھانے میں کچھ غالباً ملایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ مختلف مقدمات میں جو ہمارے لیڈران ملوث تھے، ان کے گواہ، ان کے تحقیقات کرنے والے سب ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہوا، جیسے وہ ختم ہو گئے تو ہارٹ اٹیک بھی بند ہو گئے۔ سو یہ
بڑے بڑے ماڈرن طریقے چیزیں ہیں جو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں. سو اس میں کھانا آپ باہر کھاتے ہیں، بے احتیاطی ہو جاتی ہے. سو وہ سب احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی تاکہ کسی کو رسائی نہ ہو آپ کی خوراک تک، آپ کے کھانے پینے تک، یا کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی چیز آپ نہ لیں جس سے کہ نقصان ہو سکتا ہو. اور یہ اگر آپ احتیاط کریں تو پھر زندگی موت تو رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ تو ہم سب کا ایمان ہے، اس میں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت مقرر ہے، سب نے جانا ہے. لیکن ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے تاکہ اپنی قوم کو لیڈ کر سکے، اور قوم کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی حفاظت کرے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.